السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 26 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے دنیا بھر میں موسم کی صورتحال کے بارے میں کچھ خبریں۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں کئی برسوں کے بدترین برفانی طوفان کی زد میں ہیں، جس کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے اور اب تک 10 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری، بارش اور یخ بستہ ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ نیو یارک کے دیہی علاقوں میں درجہ حرارت -49 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ شدید موسم کے باعث پورے امریکہ میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ، جبکہ 8 لاکھ سے زیادہ صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ حکام نے 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جبکہ 40 ریاستوں کے تقریباً 24 کروڑ افراد کو شدید سردی کے خطرات لاحق ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ برفانی طوفان کے اثرات آئندہ ہفتے تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ نیو یارک میں بدترین سردی، اسکول آن لائن، عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن اور گرد و نواح میں 6 سے 10 انچ تک برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے پیش نظر پیر کے روز وفاقی دفاتر بند رکھنے اور نیو یارک سٹی کے اسکولوں میں آن لائن کلاسز کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیو یارک کی گورنر کیتھی ہوچل نے کہا کہ ریاست کو کئی برسوں کے شدید ترین سرمائی طوفان کا سامنا ہے۔ واٹر ٹاؤن میں درجہ حرارت -34 جبکہ کوپن ہیگن گاؤں میں -49 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث وادی لیپا کا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہٹیاں بالا سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ زمینی راستے بند ہونے پر پاک فوج نے بروقت ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے طبی پیچیدگی کی شکار مریضہ کو محفوظ طور پر راولپنڈی ملٹری ہسپتال پہنچایا۔ دوسری جانب استور ویلی روڈ گزشتہ 4 روز سے بند ہے، جبکہ پارا چنار میں شدید سردی کے باعث سڑکیں بند اور بجلی معطل ہے۔ 13 سمیت متعدد علاقوں میں حالات زندگی متاثر ہیں اور پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جموں کشمیر میں شدید سردی، برف جمنے اور خطرناک پھسلن کے باعث سری نگر جموں قومی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق متعدد مقامات پر حادثات کے بعد انتظامیہ نے مسافروں کی حفاظت کے لیے آمد و رفت روک دی ہے۔ شاہراہ کی بندش کے نتیجے میں اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں مسافر مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عوام متبادل راستوں خصوصاً مظفر آباد کے ذریعے زمینی رابطے کی بحالی کے منتظر ہیں۔ وادی تیرہ میں جاری 4 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد باڑہ سے تیرہ جانے والی مرکزی سڑک آمد و رفت کے لیے بحال کر دی گئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق اس دوران 480 گاڑیوں سمیت 2,400 متاثرین کو بحفاظت نکالا گیا، جبکہ برف باری میں پھنسے 200 سے زائد زخمیوں اور مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ حالیہ شدید برف باری کے دوران پشاور اور ملحقہ علاقوں میں ریسکیو اداروں نے بروقت کارروائیاں کرتے ہوئے 3,010 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ گزشتہ 3 روز میں 942 برف میں پھنسی گاڑیاں نکال کر ٹریفک بحال کی گئی، جبکہ 60 اہم شاہراہیں ہیوی مشینری کے ذریعے کلیئر کی گئیں۔ ریسکیو آپریشن میں 535 اہلکاروں اور 190 گاڑیوں نے حصہ لیا، جبکہ متاثرہ اضلاع میں 32 عارضی ریسکیو پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔
ایران کے راستے ایک اور مغربی موسمی نظام بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے۔ چمن اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ کوئٹہ، زیارت اور قلات میں برف باری ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، مری اور گلیات میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری، جبکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ اور اب دوسری خبریں۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں نپاہ وائرس کے پھیلاؤ کی اطلاعات کے بعد ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق تقریباً 100 افراد کو گھروں میں قرنطینہ کیا گیا ہے، جبکہ ایک مریض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر تھائی لینڈ نے بھی احتیاطی اقدامات بڑھاتے ہوئے مغربی بنگال سے آنے والے مسافروں کی ہوائی اڈوں پر اسکریننگ شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ نیپا وائرس ایک خطرناک زونوٹک وائرس ہے جو بنیادی طور پر چمگادڑوں سے پھیلتا ہے، اور اس کا تاحال کوئی مخصوص علاج یا منظور شدہ ویکسین دستیاب نہیں ہے۔ غزہ کی صورتحال۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے کے نتیجے میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ جبالیہ میں اسرائیلی ٹینکوں نے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا کے کلینک کو نشانہ بنایا، جس کے باعث متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر پیش رفت کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسٹیو وٹکوف نے مذاکرات کو تعمیری قرار دیا۔ ادھر لبنان میں بھی اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں 2 افراد شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں میں حزب اللہ کے عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ سے غزہ کے لیے امدادی بحری جہاز روانہ کر دیا گیا ہے۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق بحری جہاز 4000 ٹن امدادی سامان، جن میں خوراک، خیمے اور ادویات شامل ہیں، لے کر مصر کی العریش بندرگاہ پہنچے گا۔ راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن صقر کی ہدایت پر بھیجے گئے اس امدادی سامان کو مصر کے راستے غزہ پہنچایا جائے گا۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی سرزمین میں آخری اسیران کی باقیات کی برآمدات کے بعد غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ کو صرف پیدل مسافروں کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اکتوبر میں اعلان کردہ جنگ بندی فریم ورک کا حصہ ہے، تاہم اسرائیلی کنٹرول کے بعد سے یہ کراسنگ بند ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق اس فیصلے کا انحصار حماس کی جانب سے تمام زندہ یرغمالیوں کی واپسی اور مقتولین کی تلاش پر ہوگا۔ عالمی رہنماؤں اور امدادی اداروں نے غزہ تک مزید انسانی امداد کی فوری رسائی پر زور دیا ہے۔ ایران نے کسی بھی ممکنہ فوجی جارحیت کی صورت میں سخت رد عمل دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ پرائیویٹ مقامات سفارتکاری کا متبادل نہیں ہو سکتے، جبکہ روس اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ مغربی ممالک نے ڈیووس سربراہی اجلاس کے موقع پر ایران کو سائیڈ لائن سفارتی ملاقاتوں سے روکا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث فضائی آپریشن شدید متاثر ہوا ہے۔ فرانس نے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں، جبکہ نیدرلینڈز نے متحدہ عرب امارات کے لیے فضائی سروس روک دی ہے۔ برطانیہ کی اسرائیل کے لیے پروازیں عارضی طور پر بند ہیں۔ کینیڈا نے تل ابیب کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں، جبکہ جرمنی نے ایران کے لیے فضائی سروس روک دی ہے۔ اماراتی میڈیا کے مطابق امریکہ نے اسرائیل جانے والی پروازوں میں احتیاطی تبدیلیاں کی ہیں۔
شامی فوج اور کرد قیادت والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان جنگ بندی بڑی حد تک برقرار ہے، تاہم دونوں فریق ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ شامی فوج کے مطابق ایس ڈی ایف نے حلب کے دیہی علاقوں میں 25 سے زائد دھماکہ خیز ڈرون حملے کیے، جبکہ ایس ٹی ایف نے الزام لگایا ہے کہ شامی فوج ترک سرحد کے قریب کرد اکثریتی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ 4 روزہ ابتدائی جنگ بندی کو 15 دن کے لیے توسیع دی گئی ہے۔ اور اسلام آباد سے خبر، سوشل میڈیا پر متنازعہ پوسٹس کیس میں وکیل ایمان زینب مزاری اور ان کے شکی شوہر ہادی علی چٹھا کی گرفتاری اور سزا کے خلاف وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کی قیادت آئی ایچ سی بار کے صدر سید واجد علی گیلانی نے کی، جبکہ سینئر وکیل بابر اعوان سمیت بڑی تعداد میں وکلاء نے شرکت کی۔ بابر اعوان نے وکلاء کے خلاف ریاستی اور پولیس کارروائیوں کو معاشرے کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کونسل اور ڈسٹرکٹ بار نے ہڑتال کا اعلان کیا، تاہم صرف فوری نوعیت کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ واضح رہے کہ ہفتے کے روز عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر دروپدی مرمو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ چین اور بھارت اچھے پڑوسی، دوست اور شراکت دار ہیں۔ چینی خبر رساں ایجنسی شنہوا کے مطابق صدر شی نے کہا کہ گزشتہ 1 سال میں دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، جو عالمی امن اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک باہمی خدشات کو دور کرتے ہوئے تعاون اور تبادلوں کو مزید فروغ دیں گے۔ کرکٹ، آئندہ ماہ بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ منتخب اسکواڈ میں ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان اور خواجہ نافع شامل ہیں۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے میچز 7 فروری سے شروع ہوں گے، جو 8 مارچ تک جاری رہیں گے، جبکہ پاکستان اپنا پہلا میچ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت کے معاملے پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کی وزیر اعظم سے ملاقات میں تمام آپشنز کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ملاقات میں محسن نقوی نے وزیر اعظم کو آئی سی سی کی صورتحال سے آگاہ کیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے محسن نقوی کو معاملہ حل کرنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی شمولیت کا فیصلہ جمعے یا پیر تک ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ محسن نقوی نے کہا کہ بنگلہ دیش نے آئی سی سی کو بھارت میں سیکیورٹی خدشات پر بھارت نہ جانے سے آگاہ کر دیا تھا۔ چیئرمین PCB نے کہا کہ بنگلہ دیش کو متبادل وینیو دینے کے بجائے ورلڈ کپ سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے کہا کہ اگر پاکستان ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گا تو پاکستان کو شمولیت کے عوض خطیر رقم نہیں ملے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ اگر بھارت کے ساتھ ہم میچ نہ کھیلیں تو اس کا زیادہ نقصان بھارت کو ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور آراء کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔